نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آیت نمبر 6 سورہ انشقاق پارہ نمبر 30 کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ گزشتہ درس کا دو پہلو خصوصی تھا کہ اے انسان، بے جان کو ہم نے حکم دیا تو اس نے میرا حکم مانا، تو عقل اور جان رکھتا ہے، تو کیوں غفلت میں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کر، ملنا ہے تمہیں اللہ سے۔ یہ کل کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیت نمبر 7 ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، سیدھے ہینڈ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں۔ اب وہ کیا ہے نامہ اعمال؟ المطویہ المشتمل علی تفاصیل ما صدر عنہ، یعنی وہ تمام ڈیٹیلز جو ان کی زندگی میں سرزد ہوئے ہیں وہ سب لکھے ہوئے جس کتاب میں ہے اسی کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ بے یمین ہی، یمین بولتے ہیں رائٹ ہینڈ، یمین۔ ڈکشنری میں یا میم نون اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے برکت، یمین، میمنہ، یمنہ، برکت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کبھی ہے آپ کبھی بزرگ لوگ آتے ہیں تو بولتے ہیں آپ کے میمنت لزوم قدوم نے، میمنت لزوم یعنی برکت والے قدم، قدم میمنت، برکت والا قدم۔ تو رائٹ ہینڈ کی عربی یمین ہے، یہ لفظ یمین وہی یمن سے ہے، یعنی اس میں جس کو مل گیا سمجھو کہ برکت ہی برکت ہے، بے یمین ہی۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں الذی هو عنوان الیمن والکرامۃ والرضوان۔ رائٹ ہینڈ میں، رائٹ ہینڈ کی عربی یمین ہونا، یہ یمن رحمت اور کرامت کا عنوان ہے۔ یعنی سمجھو کہ تمہیں ایک ٹاپک مل گئی رائٹ ہینڈ میں ملنے کے بعد کہ اب تو بیڑا پار ہے۔ ایک ہے نا بھائی، آپ آئے ہیں مطلب عدالت سے، اب عدالت میں آنے کے بعد جج خود آپ کو کہہ دے یہ آپ کے لیے، تو اتنا تو آپ سمجھ جائیں گے، اگر ریلیکس ہو کر بول رہا ہے تو سمجھ جائیں گے ارے یار یہ میرے فیور میں لگ رہا ہے، ایک دم پرسکون ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک رائٹ ہینڈ میں آپ کو نامہ اعمال دے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں آپ بیڑا پار ہے۔ واہ! اب آگے دیکھیے، تو جس کو رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اللہ پاک اس سے، بلکہ یحاسب، اس سے بہت ایزی حساب لیا جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان سا حساب، حسابا یسیرا۔ اسی لیے دعائے نبی میں بھی ایک دعا ملتی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ یہ آسان حساب لینے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ مجھے میرے رائٹ ہینڈ میں میرے نامہ اعمال عطا کرنا۔ اب ڈائریکٹ جو ہے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی اور سیاہیوں کی بنیاد پر ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم بول سکیں اللہ کی بارگاہ میں، جو بولنے کے لائق ہے وہ بول دے رہے ہیں کہ اے اللہ آسان حساب لینا، آسان حساب لینا۔ تو در حقیقت یہ بولنا چاہ رہے ہیں اے اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال عطا کرنا، جس کو مل گیا سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہے۔ اور جب اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور بعجلت لیا جائے گا، آسان حساب کی ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ایک دم پوری بھیڑ لگی ہوئی ہو، ایک دم ابھی جیسے ہم لوگ بالکل پاسپورٹ جب بنائے ہوں گے پوری بھیڑ لگی ہوئی، اب ایک دم 10 منٹ باقی ہے چھٹی کو اور آپ کی باری آ گئی، اب 15 سے 20 منٹ کا کام ہے۔ اب دیکھیے کتنا جلدی آپ کا وہ کام کر دے گا۔ ہاں اچھا کتنا، ارے 10 منٹ ہے، جی 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 جلدی ایک دم بالکل دستخط کر دے گا، ہاں کہ ابھی 25 سے 30 منٹ ہونے کا تھا۔ اب ہم لوگ امتحان میں لیتے ہیں نا کسی کا، پہلا بچہ جو آ جائے 1 گھنٹہ تک لے لیتے ہیں، اب لاسٹ کا بچہ جو آتا ہے ٹھیک ہے کیا پڑھو، دل عبارت پڑھو، ہاں دل عبارت پڑھو، ادھر سٹ کیس نہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ ہے ایزی، سبحان اللہ، آسان حساب لینے کا۔ خدا کرے اللہ پاک ہم سب کا ایسا ہی حساب
ایسا جب حساب لے گا تو آیت نمبر 8 میں دیکھیے فرماتا ہے اللہ پاک وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آپ یہاں جب کوئی ہمارا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم سے جدا ہو گیا. آپ جانیے ہم سے جسمانی طور پر جدا ہوا ہے، حقیقی اور روحانی طور پر جدا نہیں ہوا. آپ غور کیجئے جب حساب مل جائے گا تو آپ کا ضمیر اس وقت کیا کہے گا؟ سنیے رب اس کو ارشاد فرماتا، ضمیر کہے گا کہ ارے حساب تو ہو گیا، چلو سب سے پہلے ممی کو خوشخبری دیتے ہیں، پاپا کو خوشخبری دیتے ہیں. ارے باپ، قرآن اس کی نقل فرما رہا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف لوٹے گا مسروراً، خوش ہوتے ہوئے، خوب خوش ہوتے ہوئے، دور ہی سے دیکھتے ہوئے. ماں باپ کہیں کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ جیسے آج بولتے ہیں ارے ممی کامیاب ہو گئے، کامیاب، الحمدللہ. کیسا منظر کھینچا مولا، سبحان اللہ. وَيَنْقَلِبُ أَيْ يَرْجِعُ بَعْدَ الْحِسَابِ، حساب کے بعد لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف. اہل کی تفسیر میں غوث پاک دیکھیں کیا فرمایا، الَّذِي هُمْ رُفَقَاؤُهُ فِي سَبِيلِ السَّعَادَةِ وَالْكَرَامَةِ. سبحان اللہ. جو دنیا میں آپ کی نیکی کے لیے اور آپ کو عزت دینے کے لیے آپ کے دوست بنے تھے، ایک دوسرے میں عزت کا رشتہ تھا، ان لوگوں کو آپ جا کر کے خوشخبری سنائیں گے. یار سبحان اللہ، جس کے لیے ہم بنتے تھے کوشاں تھے وہ آج مل گیا. تو جتنے بھی دوست آپ کے عزت دار ہوں گے سب کو آپ خوشخبری سنائیں گے، وہ آپ کو آ کر خوشخبری سنائیں گے. مسروراً ای مبسوطاً فرحان، خوب خوشی میں ایک دم آپے سے باہر، جس کو بول دیا. یہ تو ہوا رائٹ ہینڈ میں عطا کیے جانے والے انسان کی کا رزلٹ. اب دیکھیے اب لیفٹ والے کی بات آ رہی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب الٹا ہاتھ کیا ہے؟ الذی هو عنوان الشقاوہ. الٹا ہاتھ یہ بدبختی کا عنوان ہے، بدبختی کی ٹاپک ہے. سمجھو بدبخت ہے. ارے باپ رے باپ. ایک حدیث میں آیا ہے ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. بے شک اللہ ہر چیز میں رائٹ کو پسند کرتا ہے، سیدھے کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی اور جوتے پہننے میں بھی. کنگھی کرنے میں بھی اور جوتے پہننے میں بھی، ہر چیز. یعنی اللہ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں آپ رائٹ کو پسند کیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ رائٹ جو ہے، اچھا ویسے انڈیا کا قانون تو الٹا ہے. اگر رائٹ سے گئے ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ ہی کو دوشی ٹھہرائیں گے، آپ کو لیفٹ سے جانا ہے. یہ انڈیا کا قانون ہے، ہمارا اسلام سے لکھنا بھی لیفٹ سے. کن کا اردو لکھنا رائٹ سے؟ نہیں، تیلگو، ہندی، انگلش سب ادر فارم کے پورا لیفٹ سے. وہ ٹھیک ہے جو بھی کریں، لیکن قانون جو ہے اپنے کیا ہے. اگر آپ سعودی وغیرہ میں رائٹ نہیں چلیں گے تو وہاں پکڑے جائیں گے، وہاں پکڑے جائیں گے، اور یہاں لیفٹ نہیں چلیں گے تو یہاں پکڑے جائیں گے. جی بات خیر، ہمارا اسلام ہے الحمدللہ، خدا ہم کو اس پر قائم رکھے. تو جس کو لیفٹ میں عطا کیا جائے گا الذی هو عنوان الشقاوۃ ودلیل العتاب والعقاب وانواع الملامۃ والندامۃ. مطلب یہ کہ سب پہچان لیں گے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے، لیکن اس کے منہ پر کیا ہوگا اس وقت وہ فرما رہا ہے مولا. آیت نمبر 11 میں دیکھیے فسوف يدعو ثبورا. ثبورا بولتے ہیں ہلاکت. تو وہ اپنی بدعمالیوں کو، اب جیسے دیکھ رہے ہاری ہوئی ٹیم کو ملتا ہے ایوارڈ ہی، لیکن ہارا سو ایوارڈ ملتا ہے، اور جیتی ہوئی ٹیم کو بھی وہی ملتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو ہارا ہوا شخص جو ہے کیا کہتا، ارے جلدی سے یہ سب سرمنی وغیرہ کا مسئلہ ختم کرو، یہاں جلدی چلتے ہیں، ایسا کہتا. تو سیم ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ پاک جب لیفٹ والوں کو دے گا اس کا نام ہے عمل صبورا. میں تھوڑی دیر سے بات کروں، آدھے گھنٹے سے میں کر رہا ہوں. بند کیجیے اس کو. فسوف يدعو ثبورا. يدعو بمعنی یتمنا، تو وہ تمنا کرے گا کہ اللہ جلدی سے جہاں ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن یہ رسوائی ٹھیک نہیں. جہاں ڈالنا ہے ڈال دے، یہ رسوائی ٹھیک نہیں. یدعو ثبورا، ہلاکت کی تمنا کریں گے، ہلاکت کو وہ بلائیں گے.
کہ کاش اے ویلن و ہلاکن، ہلاک ہی ہو جاتا، برباد ہو جاتا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں نہیں ملتا تو اچھا تھا، اس میں نہیں ملتا تو اچھا۔ لصعوبت حسابہ، حساب کی سختی کی وجہ سے، وغلبت سیئات علی حسناتہ، اور نیکیوں پر برائیوں کے غالب آنے کی وجہ سے، نیکیوں پر ان کی برائیاں غالب آ گئی، ان کی وجہ سے اس ہاتھ میں اس کو ملا، تو یہ بخار اٹھے گا، کاش ہم نہ لیے جاتے، ہلاک ہو جاتے، مٹی بن جاتے، ایسا نہ ہوتا تو اچھا۔ یہ لیفٹ ہینڈ والا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے دیکھیے، لیکن آخرکار وَيَصْلَى سَعِيرًا، یہ تمنا کرنا کوئی کام نہیں آئے گا وہاں۔ سعیرہ بولتے ہیں دھڑکتی ہوئی آگ کو، وَيَصْلَى ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ دھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دیا جائے۔ تمنا کی ضرورت نہیں پڑے گی، آؤٹ ہونے کے بعد تمنا کرنا کاش ایسا سارٹ نہیں آؤٹ ہو گئے تو ہو گئے۔ سعیرن بے نیران الشہوۃ والغفلہ، یعنی شہوتوں کی آگ جلائی جائے گی اور غفلتوں کی آگ جلائی جائے گی اور اسی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ الصادر منہ بمطابعۃ الاوہام، کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یہ وہموں کی دنیا کی اتباع کر رہے تھے، خیالات کی دنیا کی اتباع کر رہے تھے۔ انبیاء سے لے کے صحابہ سے لے کے تابعین سے لے کے بزرگان دین سے لے کے جتنے بھی اسلاف تھے سبوں نے بتایا، ان کو نہیں مانا، اپنی خواہشوں کو مانا، اپنے وہموں کو مانا، اپنے خیالات کو مانا، گمراہیوں کی قسموں کو مانا، جہالات کو مانا، سرکشیوں کو مانا۔ ان سب کی بنیاد پر ایسی ہی چیزوں کی آگ لگا دی جائے گی اور اسی کے اندر دھتکارتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیے، یہاں پر کہا تھا کہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، خوش ہو کر کے رائٹ ہینڈ والے لوٹیں گے، اپنے رفقا کو، اپنے رفیق کو، اپنے دوست احباب کو، خاندان کو، سب کو خوشخبری دیں گے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ جب ان کو یہ رزلٹ ملے گا تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا، لیکن کس، ہاں ان کو بھی موقع دیا جائے گا، لیکن کس چیز کا؟ اللہ فرماتا انہ کان فی اہلہ مسرورا، سنو اعلان کر دو کہ ہم دنیا کی زندگی میں مسرور تھے، یہ تھے کا لفظ ہے، کانا کا لفظ ہے، وہاں ہے، خوش ہے پریزنٹلی رائٹ میں ملنے کے بعد، اور یہاں ہے اعلان کرنے، تم اپنی زبان سے کہو کہ سنو آج ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں صرف دنیا کے ٹیپ ٹاپ میں اللہ کو چھوڑ کر، توحید رسالت کو چھوڑ کر کے، آخرت کو چھوڑ کر، باس بعد الموت کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر کے ہم دنیاوی زندگی میں مگن تھے، اس لیے ہم کو ایسا ہوا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اے فی دار دنیا، دنیاوی زندگی میں وہ مسرور تھا، خوش تھا، بطرن اتراتا تھا، فرحان بہت خوش رہتا تھا، فخورا بالمال، مال پہ فخر کرتا تھا، والجاہ والثروت والسیادت، اور اپنی لیڈرنگ پر، اپنی مالداری پر، عزت پر، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ اب آج کل تو مطلب یہ کہ گرمی آ گئی نا، آج کل تو مسجد کے صدر سیکریٹری کی تو بات ہی چھوڑی، میں نے کہا بند کرو لو، اب بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ مؤذن سے تو بند کر دے، اب یہ ڈانٹ رہے مؤذن کو، مؤذن کہہ رہا ہے کہ وہ بولے، اب ان کے پاس دکھا، میں کہہ رہا تھا آج پیپر میں بھی آیا اچھا میں جو بول رہا ہوں تو زمین کے اندر سے بول رہا ہوں، یہی سب تو دیکھ کے بول رہا ہوں۔ میں جو بول رہا ہوں ٹائم انویسٹ کر کے، یہی سب تو دیکھ کے بول رہا ہوں نا، میرے پاس آتی ہے یہ شکایت، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں تو مجھ سے پوچھتے ہیں آ کے مؤذن صاحب حضرت وہ چلانا کیا؟ نہیں مت چلا، تیری خوشی اسی میں تو مت چلا، تیرے صدر کی خوشی اسی میں مت چلا۔ ارے بولنے کی چیز ہے یار، گرمی سے حالت خراب، اب بولنے کی چیز، دعوت دے دی، کھانا لگاؤں کیا؟ عجیب بات ہے، تو کیا کروں بیٹھے ہوئے، کیا کروں آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ تو یہ تو دنیاوی زندگی میں آخرت کی جو بے فکری ہوتی ہے ہمارے لیے ملامت کا سبب بنتا ہے، بہت افسوس ہوگا، دھیان دیجیے گا۔ بدعمالیہ کبھی کبھی ایسا دیکھیے، کافر جو ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لیجیے، ایک کافر ہے جس کے پاس کوئی نہیں، کھیڑے گاؤں میں ہے، بس صبح اٹھتا ہے اور اپنا کام چلا جاتا ہے، کوئی لینا دینا نہیں اس کو، اٹھتا ہے اپنے حساب سے گھنٹہ چلاتا چلا جاتا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی آ کر کے بہو کو ستاتا،
پڑھتے ہی آ کر کے گھر میں گالی گلوچ کرتا، اس کافر سے بھی یہ بدتر ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے کسی بندے کو ستا نہیں رہا، وہ اللہ کا پرسنل منکر ہے، بس مخلوق کا منکر نہیں. دیکھا اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد. اس کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو خالق ہے. عمل کرتے ہو تو اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا. اللہ صرف حکم دیتا، آپ کرے تو آپ ہی کو ملتا، اللہ کو کچھ نہیں ملتا. تو جو بول رہا ہے اور تم کو کرنے کے بعد تمہیں کو ثواب ملنے والا ہے تو کروائے گا. اور پھر اسٹینڈرڈ بنتے، پھر عزت دار بنتے معاشرے میں. گھر کے لیلے کو، گھر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک بہت بڑا احکم الحاکمین ہے، علیم بذات الصدور ہے. تم یہاں چھپ سکتے ہو، وہاں نہیں چھپ سکتے. ایک چیز وہاں ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیاوی زندگی میں اتراتا تھا مال پر، ثروت پر، جاه و مرتبت پر، سیادت پر. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. متوفقا علی الاقران، میرے جیسا وہ نہیں محلے میں، ایک دم صاف نہیں. متفوقا، فوقیت برتنا، بڑھتری برتنا، علی الاقران، اپنے لوگوں پر، اپنے ہم نشینوں پر دھیان تک نہیں دیتے. بڑا افسوس ہوتا ہے، کسی بھی محکمے میں چلے جائیے تو ایسا لگتا ہے زندگی کی طاق کو دیکھ رہا ہو، اور جب مر جاؤ تو پھر ارے انسانیت تو سب سے پہلے دکھاؤ. تم سب سے پہلے انسان ہو، بعد میں تم اپنے محنت سے کچھ بنے ہو. انسان ہونے کے اعتبار سب سے پہلے اکول ہو، انسان ہونے میں سب برابر ہے. یہی وجہ ہے صف اول میں امام کے بازو میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن صف اگر باندھنا ہو تو اس میں محمود ہو یا آیاز ہو، ایک لائن سے ہوتے ہیں. باپ بھی ایک ہی ساتھ، بیٹا بھی ایک ہی ساتھ. کیا بتائیے؟ تو اللہ پاک چاہتا ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے صفے ایسی باندھو کہ فرشتے بھی رشک کریں. فرشتے کے رشک کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فرشتے کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ایک ہی کوالٹی ہے، اور وہ معصوم کوالٹی. تو اللہ پاک کے رسول فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہاں ایک کوالٹی نظر آتی ہے، ایسے ہی تمہاری صف بھی ایک کوالٹی نظر آئے. دیکھے تو کہے مسلمان ہے، ہاں دیکھے تو کہے مسلمان ہے. یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے پہلو. خیر، تو یہ یمشی علی الارض خویلا، زمین میں جب چلتے تھے تو تکبر، گھمنڈ کے ساتھ چلتے تھے. یہاں ایک موبائل ہے، یہاں دوسرا موبائل ہے، یہاں تیسرا موبائل ہے، یہاں چوتھا موبائل ہے، اور وہاں کیا ہے بوڑھیوں کی بد دعا مت لینا، ہاں اللہ تباہ ہو جائے. اب آگے دیکھیے، آگے دوسرا، انہو ظن، وہ یقین یہ کرتا تھا جہالت میں، سرکشی میں، کہ اللہ یحور، یہ اللہ کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، یہیں مر کے ختم ہو جانا ہے. میں کبھی غصے میں بیان میں کہہ دیتا ہوں نا کہ یہ کملیش تیواری کہے کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہو. ارے نبی جب ابو جہل کے پیچھے نہیں پڑے، اتبا شیبہ کے پیچھے نہیں پڑے، تم اس کے پیچھے کہیں کو پڑھ رہے ہو؟ وہ اللہ اپنے قرآن، اپنے صاحب قرآن، اولیاء اللہ سب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس لیے تم اس سے شکایت کر دو. تم مخلوق ہو کر نہیں بدلا لے سکتے، وہ خالق ہو کر تو لے لے گا. اس سے شکایت کرو، اور لیا. آج آپ تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے جو کدال مارا تھا بابری مسجد میں، سب سے پہلا شخص وہ مسلمان ہو گیا. 92 کی بات میں سب سے پہلا جو کدال مارا تھا کھڑے ہو کر کے بابری مسجد میں، وہ آج مسلمان ہے. اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی. اللہ، تم اللہ سے جھگڑنے جا رہے ہو، اللہ بھی ٹھان لیتا چلا دیکھتا ہو. تم مخلوق ہو کر مجھ سے لڑنا چاہتا. دیکھتے ہیں تیری پاور کتنے ہے، تیری کتنی حیثیت ہے. جہاں حیثیت ختم ہو جاتی، رب کی حیثیت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں دیکھیے، تو ایسے دیکھیے گا تاریخ انشاءاللہ دہرائے گی. کملیش تیواری میں صحیح ان کی نسلوں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا، تاکہ ان کے، اگر یہ زندہ رہے تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کو ان کے گریے کا اسی کی نسل جواب دے، انہی کی نسل جواب دے. اب آج دیکھیے، جناب اکرمہ صحابی رسول ہے اور باپ ابو جہل ہے. اب آپ سوچئے میدان محشر جب قائم ہوگا، سائے مصطفیٰ میں حضرت اکرمہ رہیں گے، تو باپ اپنے بیٹے کو جب دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ آپ سوچئے ذرا، کیا سوچے گا؟ وہاں رشتے کام نہیں آئیں گے، وہاں ریسپیکٹ کام آئے گا، عزت کام آئے. نبی کی عزت کرو
تو باپ ماں بھائی بہن سب کو بھول جاؤ گے اور سب سے بڑی عزت ملے گی وہاں. بیٹا مصطفیٰ کے بازو میں ہے اور باپ جہنم میں جا رہا ہے. ارے باپ رے باپ. ماننے کی طرف ماننا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے. تو یہ سوچے ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں. وَلَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُبْحَانَهُ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ, اور اللہ کے سامنے وہ حساب اور جزا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. لِذَلِكَ اجْتَرَأَ مِنَ الْمَعَاصِي, اسی وجہ سے وہ نافرمانی پر جرأت کیا. کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے, میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم نکلے اور ہمارا مرڈر ہو جائے تو ہم جائیں گے نہیں جائیں گے. اگر یقین ہو جائے کہ ہمارا مرڈر ہونے والا ہے تو ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے جان بچانا فرض ہے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کو فالو کرنے میں یہ نعمت ہے اور نبی کو نہ فالو کرنے میں یہ عذاب ہے, تو یہ معلوم ہو جائے تو پھر کیسے ہم نہ فالو کریں گے؟ تو فالو کریں گے. ہر انسان چاہتا ہے بہتری, ہر انسان چاہتا ہے کامیابی, ہر انسان بھلائی چاہتا ہے. تو نہ معلوم ہونا اور اس نہ معلوم پر اتراتے رہنا, اللہ پاک کہتا ہے تم دین کے لیے ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہم 70 قدم بڑھائیں گے, لیکن بڑھاؤ گے تو بڑھائیں گے, بیٹھے رہو گے تو نہیں. بڑھاؤ گے تو پرسوں کہا میں نے کہ حضرت مطلب جو بندہ دین کے لیے, شریعت کے لیے, نبی کے لیے, توحید و سنت کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے, اس کا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا جو نبی کے باپ دادا میں سے ہے. نبی کے باپ دادا میں سے حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو راحم. ابو راحم, ہاں راحم, راحم, را علی زبر را حامیم زیر حم, راحم, ابو راحم ایک لقب ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. ابو راحم, رحمت والے کا باپ. ابو راحم رحمت والے کا باپ. حضور رحمت للعالمین ہے, حضرت ابراہیم کا یہ لقب پڑ گیا, رحمت للعالمین کا باپ. سبحان حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل سے مصطفیٰ. کہنا یہ ہے کہ جو توحید و سنت ہے, جو توحید و رسالت ہے, اس میں جو ہے کمپرمائز کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہمارا اسٹیٹس ہے ماننا ہے اور ماننا ہی ہے. جہل, عناد, سرکشی اس میں نہیں ہونی چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے دیکھیے, بلا رد عن عما قبلہ وتصدیقا لما بعدہ علی سبیل التعارف, بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. وہ اللہ جو فطرت معرفت پر تربیت دے رہا تھا, نشأت توحید پر پروان چڑھا رہا تھا, جس کو تم نے فطرت اسلامیہ پر نیچرلی طور پر تم مسلمان پیدا ہوئے تھے, وہ اللہ کان بہ بصیرا. تم یہ سوچے ہوئے کہ کوئی نہیں جانتا, مگر اللہ تمہارے اوپر اینی ٹائم نگاہ رکھے ہوا ہے. کان بہ بصیرا, بصیر مانے اینی ٹائم نگاہ رکھے ہوا. اے عالم بتفاصیل اعمالہ, اس کے اعمال کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل کو وہ جانتا ہے. الصادر عنہ, جو صادر ہو رہے ہیں ان سے, جو نکل رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, علی وجہ الخبرۃ والبصارۃ, دیکھ کر کے, جانے انجانے, جو بھی ہو سب دیکھ رہا ہے. بحیث لا یشذ عن حیط علمہ شیء من اعمالہ, اللہ کے علم سے, اس کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل باہر نہیں آتا. وہ یجازی ہے, اللہ پاک ضرور اس کا بدلہ دے گا. آیت نمبر 15, ایک آیت جو ہے بڑی اچھی آ رہی ہے, اس کو ذرا دے لیجیے. فلا اقسم بالشفق, آیت نمبر 16 ہے. اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے شفق کی. پہلے شفق بتا دو. شفق بولتے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبنے کی جگہ میں ایک لال سی رینبو, ہاں رینبو, آپ رینبو نہیں, ہاں سرخی, سرخی ہے جو وہاں اس کے آزو بازو میں پھیل جاتی ہے. کہکشاں بولے, کہکشاں, سورج نہیں نہیں, آپ پہلے اتنا سنیں, سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوبتے وقت لال لالی آتی ہے, لال رہتا ہے نا, تو اس کی جو لال پنی جو ہے پھیلتے پھیلتے پھر سفیدی آتی, پھیلنے کے بعد وہ لال پنی چھٹتی پھر سفیدی آتی. سمجھ رہے آپ, اسی کو شفق بولتے ہیں. حضرت امام اعظم کی تفسیر سمجھ میں آیا, اور حضرت بھی غوث پاک بھی فرما رہے ہیں. دیکھیے, فلا اقسم بالشفق, قسم ہے شفق کی. شفق کیا ہے بھائی؟ هو البیاض المعترض من افق عالم اللاہور. بیاض میں وہی سفیدی جو پھیل جاتا ہے, سفیدی پھیل, اس کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ پاک شفق کی قسم یاد فرما رہا ہے, اور اللہ پاک رات کی قسم یاد فرما رہا ہے, اللہ پاک چاند کی قسم یاد فرما رہا ہے. یہ سب
قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ کیونکہ اے انسان یہ ساری چیزوں سے تیرا بھلا ہے، ساری چیزوں سے۔ مغرب کی نماز تو پڑھنا چاہتا ہے، یہ دیکھ، یعنی ان چیزوں کی قسم یاد فرما کر کے ایک ذہن دینا چاہتا ہے جو غوث پاک فرماتے دیکھیے لِإِتْيَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِثْبَاتِ مَا فِيهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذْ هِيَ أُمُورٌ ظَاهِرَةٌ مَكْشُوفَةٌ عِنْدَ ذَوِي الْكَشْفِ وَالشُّهُودِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَحَبَّةِ وَالْبِلَاءِ الْوَاصِلِينَ إِلَى بَحْرِ الْوَحْدَةِ۔ وحدت یعنی ایک اللہ کے سمندر میں داخل ہونے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ جب رات چھا جاتی ہے۔ تو آپ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں جو گناہ ہوئے معاف فرما، رات کی تاریکی، کیونکہ اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جو کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے تو اللہ پاک اسی کو بحر توحید کہہ رہا ہے۔ تو شفق کی مطلب شفق کی اب تفسیر کیجئے غوث کی روشنی میں کہ قسم ہے بحر توحید کی، توحید کے سمندر میں آنا چاہتے ہو، میں قسم یاد فرما رہا ہوں، ارے باپ، میں قسم یاد فرما رہا ہوں، آنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ اور جب اللہ کسی کی قسم یاد فرمائے تو کتنی اہمیت ہوگی، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ دیکھیے نا، آپ بھی ہم بھی قسم یاد کیوں یاد، باپ کی قسم، دادا کی قسم، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء نے رسول اللہ کی قسم کو بھی منع فرمایا، کیونکہ رسول بھی خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، رسول کی بھی قسم نہیں یاد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر محمد کی قسم اس نیت سے آپ کھائے کہ یہ محمد قرآن میں ہے، تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ اور اللہ کے کلام کی قسم یاد کھائی جا سکتی، یعنی کلام اللہ کی قسم۔ اب دیکھتے ہیں عدالت وغیرہ میں بھی قرآن پاک دیتے ہیں مسلمان کو، ہے نہیں، ماں باپ کسی بھی مخلوق کی قسم، پیر کی قسم نہیں کھا سکتے، محمد کی قسم نہیں کھا سکتے، تو آپ جنرلی طور پر ان کی ذات سمجھ کر کے قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کا کلام سمجھ کر کھا سکتے کہ محمد رسول اللہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسا بول سکتے قرآن شریف کی قسم، ہاں قرآن کی قسم، اللہ کا کلام ہے نا، ہاں۔ تو لیکن یہ مخلوق نہیں، یہ مخلوق کے لیے حکم ہے، خالق انکنڈیشنلی، خالق کو آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، اسی لیے خالق قسم یاد فرما رہا ہے شفق کی قسم۔ اب شفق کی قسم کیا ہے؟ وہی بحر توحید سے اشارہ، شفق المنبع الشفقت والترحم، اچھا شفقت، ماشاءاللہ۔ اور قسم ہے رات کی، وما وسق، آیت نمبر 17، اور جو رات میں جو روشنیاں، اب آپ کے کہکشاں آئے ہیں، اب جو انوار جو آزو بازو میں ستارے رہتے ہیں، وہ اس کی بھی قسم یاد فرما، جتنے بھی کہکشاں ہیں، جتنے بھی ایک بڑا ستارہ ہے اور اس کے آزو بازو میں کواکب ہے، میں نے نام بھی بتایا تھا، زہرہ، مریخ، زحل، مشتری، یہ سب قمر، یہ سب نام ہے ان کے، اس کی بھی قسم یاد فرما۔ والقمر، اور قسم قمر کی بھی قسم ہے، الوجود الکلی الاضافی المنبسط علی مرأة العدم المنعکس من شمس الذات الاحدیہ المتشعشعہ المتجلی عن مطلع الفضاء اللاہوتیہ۔ غوث پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قمر بھی رات میں ہے، قمر خود فیض بحر توحید سے پا رہا ہے، دیکھیں توحید کے سمندر سے قمر خود فیض پا رہا ہے، کہکشاں فیض پا رہے ہیں، جب سب فیض پا رہے ہیں تو اے انسان تو کیوں غافل ہے، تو بھی بحر توحید میں آ جا، تو بھی بحر توحید میں آ جا۔ اب والقمر اذا اتسع، جب پورا چھا جائے، پوری مطلب بدر کامل، 13 14 15 ایام 20 جس کو بولتے ہیں، 13 14 15 جو پہلے اس یہی روزہ فرض تھا ہر مہینے کے اردو تاریخ کے حساب سے 13 14 15 یعنی 20 بولے تو سفید، ایام بولے تو دن، سفید دن پورا چاند ہو جاتا اس میں، بدر کامل۔ شروع جب چاند ہوتا اس کو ہلال بولتے، اور پھر یہ کہ یہ ہلال جو ہے نا 12 تک رہتا، 12 تک رہتا، پھر 13 14 15 اس کو بدر بولتے ہیں، اور بدر بولنے کے بعد اس کے بعد کا جو ہے اس کو قمر بولتے ہیں۔ 3 حیثیت ہے، ہلال، بدر، قمر، ہلال اور بدر اور قمر۔ خیر، اب جو ایک عظیم بات آ رہی ہے وہ ایک دم بڑی اچھی بات ہے، دیکھیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ آیت کریمہ تفسیر کے حوالے سے ذرا سنیے، غوث فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ سنیے، ان قریب تم مرتبہ یعنی درجہ بدرجہ سوار ہوگے، ترجمہ یہ ہوا لفظی ترجمہ، طبق مانے درجہ، ان طبق درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، زینہ بزینہ سوار ہوگے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے سنیے، ایھا المکلفون، اے انسان، مکلف بولے تو ہم لوگ جنات اور انسان،
وَلَتُطْرَحُنَّ فِي نَارِ الْقَطْعِيَّةِ وَالْحِرْمَانِ، ذن قریب تم سوار ہوگے کس میں؟ حرما نصیبی کی آگ میں. ارے باپ اگر تم نے فالو نہیں کیا ضرور ضرور تم آگ میں جاؤ گے. میں اپنی نعمتوں اور میں اپنی تمام مخلوقات کی چھوٹی سی چھوٹی عظمت کی قسم یاد کر رہا ہوں، تم اس کو نہیں سمجھ رہے ہو. وہ اللہ جب ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم یاد کر رہا ہے اور ان پر تمہیں فوقیت دی ہے کہ تو انسان ہے، تو جب چھوٹی کی قسم، چھوٹی کی اہمیت یہ ہے تو تیری اہمیت میرے پاس کتنی ہوگی. اسی لیے سیریسلی لے اور بحر توحید میں آ جا، ورنہ حرمان کی آگ میں سوار ہو جا. ہاں حرمان نصیبی کی آگ میں سوار ہو جا. طبقاً طبق. آگے دیکھیے وَبِالْجُمْلَةِ بِحَقِّ هَذِهِ الْمُقَسَّمَاتِ الْعِظَامِ لَتَدْخَلْتُمْ فِي طَبْقَاتِ النِّيرَانِ لَوْ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ. سنو یہ سب قسم کھانے کی وجہ خود یاد فرما رہا اللہ پاک تفسیر جیلانی میں سنیے، فرماتا ہے کہ سنو یہ سب بڑی بڑی جو قسمیں ہم نے یاد کی ہے، آگ کے طبقات میں تم داخل ہو جاؤ گے، لیکن کب؟ لو کفرتم باللہ، اگر تم رسالت کے حوالے سے جو اللہ کا انکار کرو گے. نبی کہہ رہے ہیں ایک اللہ کو مانو تو مان لو، نہیں مانو گے تو ایک دم بالکل زینا بزینا، بالکل ایسے ہی جس طرح میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی عظمت کی قسم یاد کر کے تمہیں بتائیں، ایسے ہی ہم جہنم کے طبقات میں بھی تمہیں داخل کریں گے اگر تم نے نہیں مانا. وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ، اور اگر تم نے اللہ کے امر کا انکار کیا. وَخَرَجْتُمْ عَنْ مُقْتَضَى حُدُودِهِ، اور حدود الہیہ کے مقتضا سے تم نکل گئے. وَأَحْكَامِهِ، اور اللہ کے احکام کو بھلا دیا. یہ ہوئی ہے آیت نمبر 19 تک کا درس ہے. 2-3 آیت اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کون سی چیز ہے کہ تم اب بھی یقین نہیں کر رہے ہو؟ اتنا واضح کرنے کے بعد پورا بتا دیا گیا یہ ایک دم ڈیٹیل انداز میں. اور سب سے بڑی چیز تو میری توحید کی سب سے بڑی دلیل تو ذات محمد ہے. سب سے بڑی دلیل تو ذات محمد. اتنا ستانے کے باوجود ایک بھی ایسی شکایت کرو کہ محمد نے تجھے بدلہ لیا ہوگا، تجھ سے بدلہ لیا. اتنا بردوار نبی، اتنا حلیم نبی، اتنا صبر تحمل والا نبی کہ تم اپنے اوپر ذرا سی اگر خاندانی جھگڑے کا آغاز ہو جائے تو صدیاں لگ جائے اس جھگڑے کو سالو کرنے کے لیے، لیکن یہ نبی تم مجھڑی بھی ڈال دو تو ایک سیکنڈ میں جھگڑا ختم کر دے. صحابہ اگر کہیں بھی یا رسول اللہ اجازت دیجئے مانے، تو آقا کہتے ہیں نہیں تم ان کو دیکھ رہو، ہم ان کی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں. کمال ہے. تو کیا وجہ ہے اتنا ہونے کے باوجود کہ اب بھی تم ایمان نہیں لا رہے؟ اے لا یتصفون بالانقیاد والتسلیم، یعنی جھکنے کا وصف تیرے اندر نہیں آ رہا، جھکاؤ کا وصف تیرے اندر نہیں آ رہا. اتنی دھمکیاں، اتنی حق السنۃ الرسل والکتب، کتابوں کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے اور نبیوں اور رسولوں کی زبانوں پر تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں بلانے کو کہا گیا، پھر بھی تم نے کیا وجہ ہے؟ سنو ومن کمال غفلتہم عن اللہ وضلالہم عن سنن الہدى والرشاد. غفلت کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وغیرہ قرآن کی پاک کی اچھی تلاوت کرتے تھے. ان کی تلاوت سن کر آ کر محمد سے شکایت کرتے کفار میرا، اے محمد ابوبکر کو منع کر دو کیونکہ ان کی تلاوت اتنی اچھی ہوتی کہ ہمارے بچے کان لگا کر سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. تو غفلت کا کمال دیکھیے کیا ہے. اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جو ایمان اور معرفت کا راستہ بتاتا ہے قرآن، لا یسجدون، پھر بھی وہ نہیں جھکتے. انسان کے کلام سے کیا جھکیں گے؟ خدا کا کلام جو سراپا جھکنے کے لیے آیا اس میں بھی نہیں جھکتے ہیں، باوجود ہے کہ انما نزل لہدایتہم، یہ قرآن نازل کیا تھا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ارشاد کے لیے، لیکن کیوں نہیں جھکتے؟ عنادن، سرکشی کی بنیاد پر، مکابرتن، گھمنڈ کی بنیاد پر. ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے کو ماننا عجیب بات ہے. تم بیٹا باپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ ماننے کو دل چاہیے نا. دل دیکھ کہ جس کو مان رہا ہے صحیح مان رہا ہے یا نہیں. مت دیکھ محمد کو، دل دیکھ. علی تو تیرے ہی تھے نا، ابو بکر تو تیرے ہی نے، کوئی انڈیا کے تو تھے نہیں، سعودی عربی کے تو تھے. یہ لوگ کیسے مان لیے؟
सब तो अरबी के हैं, कैसे मान लिए? लेकिन ये मुकाबरा, इनाद, घमंड, गुरूर, हम मिल्लत इब्राहिम पर है, हम ट्रस्टी हैं, ये हम और मैंने इसको बर्बाद कर दिया। आगे अल्लाह फरमाता बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि ये ऐसे सरकश हैं, ऐसे इनकारी हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल को झुठाने वाले हैं कि युकज़्ज़िबून, ये झुठलाते ही रहेंगे। वल्लाहु अअलमु बिमा यून, अल्लाह ज्यादा जानता है जो ये लोग अपने दिल में रखते हैं। दिल में रखते हैं, क्या दिल में रखते हैं? अरे जब हम इतना बड़ा ऑफर दिए मोहम्मद को, क्या ऑफर दिए? पूरे अरब की जितनी भी हसीन से हसीन लड़की तेरी निगाह में है, बोल, हम लाकर कदम में रखने को तैयार। बड़े से बड़ी बिल्डिंग तुम्हें चाहिए, हम देने को तैयार, बस हमारे माबूद को मत बुरा भला कहो। तो रसूलुल्लाह ने कहा, मैं जिसके लिए भेजा गया हूं, मैं जिसके लिए भेजा गया हूं, और सदियों से जो इंसानियत बिलक रही है, उसी बिलकती हुई दुनिया से लोगों को निकालने के लिए आया हूं, और उसी के लिए तुम, ये मेरा मकसद नहीं है, ये मकसद खुदा है मेरी बेसत। इसलिए यही नहीं हो सकता। मेरे हाथ में, बताया था ना, मेरे हाथ में एक हाथ में सूरज दे दो, एक हाथ में चांद दे दो, फिर भी कहो कि मिशन बंद कर दो, तो मैं मिशन बंद नहीं करूंगा, इसको बर्दाश्त कर लूंगा, मिशन बंद नहीं करूंगा। कहना यह है कि बलिल्लज़ीन कफरू, अल्लाह भी ज्यादा जानता है जो उनके जमीन में है। तो ये हबीब मुकर्रम, आपको इन्होंने नहीं माना ना, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दीजिए। अब बार निकल गया, इतमाम हुज्जत होने के बाद तो हमने ना, अब दस्तक आपके घर में दे दिया गया कि फजर की नमाज पढ़ो, अब आप नहीं पढ़ेंगे और अज़ाब अल्लाह डाल दे, तो फिर क्या? फिर आप नहीं कह सकते अल्लाह को कुछ भी। क्यों? हाँ, हम नींद हो गए थे, तो होशियार तो किया था। फबश्शिरहुम बिअज़ाब, दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। हाँ, लेकिन इतना डराने के बाद फिर अल्लाह पाक कितना रहम वाला है। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो रिस्पेक्ट दिया मोहम्मद को, जो इज्जत की मोहम्मद की, जो नबी की रिसालत को, नबूवत को कबूल किया, वो अमिलुस सालिहात, और अमल में कंटिन्यूटी की, नेक अमल में, लहुम अज्रुन, उनके लिए इतना अज्र है गैर ममनून, कभी खत्म नहीं होगा। इतना सुनने के बाद तो डर लग रहा था, लेकिन आखिरी में परवरदिगार आलम ने एक सुकून दे दिया, एक रिलैक्स दे दिया। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बड़े आला मंजिल पर फायज हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम नबी के गुस्ताख नहीं हैं, हम नबी पाक को रिस्पेक्ट देते हैं, देते ही रहेंगे। अमल में हम कमी हो सकती है हमारी, लेकिन नबी की ताजीम में कमी नहीं हो सकती। चाहे हम तन्हाई में रहें या इज्तिमा में रहें, खलवत हो या जलवत हो, हर जगह जो मंशा इलाही है कि नबी की अजमत को बरकरार रखा जाए, हम उसको बरकरार रखते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इसी पर कायम दायम रखे, फैजान गौसे आजम के हवाले से जिंदा रखे।